بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار مالی سال 2021 اور 22 کا بجٹ ایک ہی روز میں اسمبلی میں پیش بھی ہوا اور اسی وقت اس کی منظوری بھی ہو گئی۔ اس عجلت کی اور اس جلدی کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ مالی سال جو ہے وہ جون میں ختم ہو رہا تھا اور یہ ایک آئینی تقاضا اور آئینی ضرورت تھی کہ جون کے ختم ہونے سے پہلے یعنی اسی ماہ جون میں بجٹ کو منظور کیا جائے۔ پہلی مرتبہ جب جون کے اوائل میں بجٹ کو ایک نارمل انداز میں پیش کرنے کی ایک موو ہوئی اور اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، لیکن پھر بعض نامعلوم وجوہات کی بنا پر جس کی حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے اپنی ہی ایک تشریح کی گئی یا کچھ ایسا فیلر چھوڑا گیا کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ حکومت کچھ وفاق کی طرف سے عائد کردہ کچھ ٹیکسز کے خلاف احتجاج کے طور پر بجٹ کی منظوری میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ تو اسمبلی کا جو اجلاس تھا جس میں بجٹ پیش ہونا تھا اور اس کے بعد اس پہ بڑی طویل اور تفصیلی گفتگو ہونی تھی، وہ اجلاس پھر چونکہ منعقد نہیں ہو سکا۔ سیکٹری مالیات کی طرف سے مسودہ نہیں آیا بجٹ کا جس کی کابینہ نے منظوری دینی تھی اور کابینہ اس کا انتظار کرتی رہ گئی اور یوں بجٹ جو ہے ایک نارمل انداز میں نہ پیش ہوا اور نہ منظور ہو سکا، اور وہ بجٹ کا جو پہلا اجلاس تھا وہ بالآخر ایک نامعلوم تنازع کی بنیاد پر ختم کر دیا گیا۔ اب جب کہ اس مالی سال کے ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ گیا تھا تو حکومت آزاد کشمیر نے اپنی آئینی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرتے ہوئے جو پہلے سے ہی تیار شدہ بجٹ تھا جس میں زیر زبر پیش کی کوئی بھی تبدیلی نہیں کی گئی، بلکہ جو بجٹ بکس اس وقت بھی چھپ چکی تھیں انہی بجٹ بکس پر جو ہے اس کے عین مطابق بجٹ پیش کیا اور پھر کسی مخالفت کے باوجود یا کسی مزاحمت کے بغیر بجٹ منظور کر لیا گیا۔ یہ جو آزاد کشمیر کا بجٹ ہے جو مسلم لیگ نون کی اور راجہ فاروق حیدر خان کی حکومت کا آخری بجٹ ہے، 141.4 ارب روپے کا یہ بجٹ ہے جس میں کچھ حصہ جو ہے اس کا 28 ارب جو ہے وہ ترقیاتی اخراجات کے لیے رکھے گئے ہیں اور 13 ارب 40 کروڑ غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے رکھے گئے ہیں، اور ملازمین کی تنخواہوں میں 35% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو یہ موجودہ حکومت کا آخری بجٹ ہے جو اب ایک رسم کے طور پر اس کو پیش بھی کیا گیا اسمبلی میں اور منظور بھی کیا گیا، اور عین اسی روز پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس بھی وزیر خزانہ نے کر کے اپنی جو خود کو بری الذمہ کر دیا سارے معاملات سے۔ ایسا ماضی میں نہیں ہوا، ماضی میں بھی ایسے مواقع آتے رہے جب الیکشن کمپین چل رہی ہوتی تھی تو جو امیدوار تھے یا جو ارکان اسمبلی تھے وہ اپنے دور دراز کے حلقوں سے چھوڑ کر بجٹ کی منظوری میں بحث میں بھی حصہ لیتے تھے، اس کی منظوری میں بھی حصہ لیتے رہے ہیں۔ تو لیکن اس بار یہ ایک ایکسیپشنل معاملہ ہوا، کچھ تھوڑا سا روایت سے ہٹ کر ہوا۔ آزاد کشمیر کا بجٹ حقیقت میں الفاظ کا ایک ایسا گورکھ دھندا ہوتا ہے کہ جو پیش کرنے والوں کو بھی سمجھ نہیں آتا اور سننے والوں کو بھی اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اس بجٹ کے عام آدمی پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ یہ بجٹ صرف سرکاری ملازمین کی اس میں اس قدر دلچسپی ہوتی ہے کہ اس بجٹ میں ان کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ کیا گیا ہوتا ہے، وہ بھی وفاقی بجٹ کا، چونکہ یہ پرتو ہوتا ہے، وفاقی بجٹ پہلے آ چکا ہوتا ہے، صوبوں کے بجٹ بھی پہلے آ چکے ہوتے ہیں، اس سے بڑی حد تک یہ اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوگا۔ جو مہنگائی ہے یا چیزوں کے سستا ہونے کی جو اس کی اب روایت باقی نہیں رہی، اس کے فیصلے وفاقی بجٹ میں ہی ہوتے ہیں، اس لیے عام آدمی کا اس بجٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ یا اگر سرکاری ملازمین کے علاوہ کوئی اور مخلوق جو ہے وہ اس بجٹ سے دلچسپی رکھتی ہے تو وہ ٹھیکیدار ہوتے ہیں کہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کا اعلان ہو اور وہ اس میں دلچسپی لیں۔ بجٹ کا جو پہلا حصہ ہے
وہ تحریک آزادی کشمیر میں آزاد کشمیر کے کردار سے مزین ہوتا ہے، بڑی اچھی لفاظی کی گئی ہوتی ہے، بڑا اچھا اس کو جوڑا گیا ہوتا ہے، ایک کردار کو تخلیق کیا گیا ہوتا ہے جو کردار زمین پر نظر نہیں آتا، فضاؤں میں نظر نہیں آتا، انسانوں کو نظر نہیں آتا، شاید سلیمانی ٹوپیاں پہنے ہوئے وہ کردار ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن اس بجٹ کی خوبی یہ ہے کہ وہ کردار اس بجٹ میں اس کے ابتدائی حصے میں نظر آتا ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے یہ خدمات انجام دیں، جن میں ایک سب سے بڑی خدمت تو یہ ہوتی ہے کہ بیرون ملک دورے کیے جاتے ہیں، اور ان دوروں کے بارے میں پھر واپس آ کر نہ تو پارلیمان کو بتایا جاتا ہے نہ عوام کو بتایا جاتا ہے کہ ان دوروں میں کیا ہوا۔ اور اب چونکہ یہ میڈیا کا دور ہے اور دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے، اب لوگوں کو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ جب انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر دوسرے ملکوں کے ایئرپورٹس پر جب یہاں کے ڈیلیگیشن سرکاری وفود اترتے ہیں تو اس کے بعد وہ مسئلہ کشمیر کو کس طرح اجاگر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کیا رہتی ہیں، کوئی اپنی ذات برادری کے لوگوں میں گم ہو جاتا ہے، کوئی اپنے علاقے کے لوگوں میں گم ہو جاتا ہے، کوئی خدا کی شان دیکھنے کے لیے گم ہو جاتا ہے بازاروں میں، آبادیوں میں، بستیوں میں، تو اور جو ہفتے 2 ہفتے کا دورہ ہوتا ہے وہ مکمل کر کے اپنے تئیں یہ سمجھا جاتا ہے اور ریکارڈ میں بھی یہ بات لکھ دی جاتی ہے کہ مسئلہ کشمیر اجاگر ہوا۔ یہ ایک ایسی خود فریبی ہے جو اس آزاد کشمیر کے جو بجٹ ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ اس بجٹ کی جو تیاریاں ہیں وہ بیوروکریٹک انداز سے، روایتی انداز سے، جو کلریکل سٹاف ہے، جو ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جو دوسرے کریکٹر ہیں اس سارے سسٹم کے مالیات سے وابستہ، وہ اس کی تیاری کرتے ہیں بہت عام سے انداز میں، اور پرانے بجٹ کو سامنے رکھ کے پھر اس کو ترتیب دیتے ہیں۔ یہ چونکہ ایک آمدن اور اخراجات کا ایک تخمینہ ہوتا ہے، جس طرح ہر گھر میں آمدن اور اخراجات کا ایک تخمینہ مقرر کیا جاتا ہے، اسی طرح ریاستیں، قومیں، ملک بھی ایک تخمینہ مقرر کرتے ہیں، اپنے وسائل کے مطابق اپنی اخراجات کو ترتیب دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ جو بجٹ ہے یہ کوئی بہت بڑا انقلابی نہیں ہوتا، نہ اس سے عوام کی دلچسپی ہوتی ہے، نہ اس کی عوام میں کو اس سے کوئی کی توجہ اس پہ مرکوز ہوتی ہے۔ یوں یہ ایک طبقہ اشرافیہ کا، ایک مراعات یافتہ طبقے کا بجٹ ہوتا ہے، انہی کی اس میں دلچسپی ہوتی ہے، انہی کی کا اس سے لینا دینا ہوتا ہے۔ تو اس بجٹ کو انقلابی بنانے کے لیے کبھی کوئی آزاد کشمیر کی تاریخ میں کوئی ایسی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی، بلکہ ہر دور میں مکھی پہ مکھی مار کے بس چونکہ وقت گزاری کی ایک بات کی گئی اور ایک رسم اور ریت ادا کی گئی، تو اس لحاظ سے یہ بجٹ بالکل ایک روایتی اور فسفسی سی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایک رسم اور ریت کی ادائیگی ہوتی ہے۔ آزاد کشمیر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں وسائل کا غلط استعمال ہوا۔ اب کے موجودہ جو حکومت الوداع ہو رہی ہے، اس نے آزاد کشمیر کے وسائل میں کسی حد تک اضافہ کیا ہے، کیونکہ کشمیر کونسل جو ایک سیاہ دھبا تھی آزاد کشمیر کے نظام پر، اس کونسل کا جو مالیاتی اختیارات اس کے پاس تھے، ٹیکسیشن کے اختیارات تھے، ٹیکس کلیکشن کے اختیارات تھے، اور پھر انہی اخراجات کو آزاد کشمیر کو مالی امداد کہہ کر واپس دیا جاتا تھا، تو وہ اختیار ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو ڈائریکٹ اختیار ہے ٹیکسیشن کا، وہ آزاد کشمیر حکومت کو منتقل ہو گیا، اور اس سے پھر اس کے وسائل میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا، اسی طرح واٹر یوز چارجز میں بھی اضافہ ہوا، اور یوں کسی حد تک آزاد کشمیر اب مالی لحاظ سے کسی تنگ دستی کا شکار نہیں ہے۔ لیکن جو مسئلہ ہے وہ پلاننگ کا ہے، وہ منصوبہ بندی کا ہے، وہ دیانتداری کا ہے، وہ میرٹ کی بالادستی کا ہے، جس سے آزاد کشمیر ہمیشہ سے محروم چلا آ رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے وسائل کو شیر مادر کی طرح لوٹا گیا، ہر دور میں لوٹا گیا، ہر انداز سے لوٹا گیا، ہر طبقے نے لوٹا، اور یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ قومی اور نجی املاک کا ایک جو تصور ہے وہ باقی نہیں رہا۔ قومی املاک کو، قومی خزانے کو ہمیشہ یہاں چونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے مخصوص، چونکہ ایک وار لارڈ طرز کا مائنڈ سیٹ ہے، برادری ازم کا مائنڈ سیٹ ہے، اور اس لیے
یہاں جو وسائل ہیں اس میں کوئی تخصیص نہیں کی جاتی کہ یہ ریاست کے وسائل ہیں، اس پر ریاست کا حق ہے، یہ عوام کے ٹیکسوں سے بنائی ہوئی چیز ہے، یہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے کہ جس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اس میں اور ایک نجی ملکیت میں اور نجی استعمال میں کے لیے اس کے استعمال میں کوئی آر کبھی محسوس نہیں کی گئی۔ اس کا ایک بہترین طریقہ تو یہ تھا کہ آزاد کشمیر میں احتساب کا نظام ہوتا، جواب دہی کا نظام ہوتا، لیکن آزاد کشمیر کے ہر حکمران کو اس احتساب کے نظام سے الرجک رہے ہیں اور الرجی رہی ہے، اور جب بھی احتساب کا یہ سسٹم شروع کیا گیا، لولا لنگڑا جیسا تیسا، یہ اسلام آباد کے دباؤ پہ اور اسلام آباد کی دلچسپی کی وجہ سے پیدا کیا گیا۔ گزشتہ 1-2 ادوار کے میں تو آزاد کشمیر میں جو احتساب کا نظام ہے اس کا بٹھا ہی بٹھا دیا گیا۔ جو پہلے سے کام کر رہے تھے اینٹی کرپشن کے ادارے، وہ بھی بے توقیر اور بے اثر ہو کر رہ گئے، اور یوں جو آزاد کشمیر میں ایک تصور تھا قومی املاک کا، نجی املاک کا، دیانت کا، امانت کا، سرکاری وسائل کو ایک دیانتداری کے ساتھ استعمال کرنے کا، وہ ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو آزاد کشمیر کو اپنے جغرافیے اور اپنی آبادی کے لحاظ سے جو وسائل میسر آئے، جو باہر سے آئے وہ بھی اور جو یہاں پیدا ہوئے وہ بھی، اگر ان کو دیانتداری کے ساتھ استعمال کیا جاتا تو یہ ایک ماڈل خطہ ہوتا، ایک ماڈل ریاست ہوتی، اور یہ دنیا میں ایک نمونے کے طور پر پیش کیا جا سکتا تھا اس کو۔ تو آزاد کشمیر میں احتساب کا نظام نہ ہونا، برادری ازم کا بے رحمی سے استعمال، اور مذہب کی حد تک برادری پرستی اور اس کے اداروں کا پولیٹیسائز ہونا، اور یہ یہاں کی سب سے اس سسٹم کو لاحق ایسی جھونکیں ہیں جو اس کا خون پی رہی ہیں، اور اس سسٹم کو بدلنے کی ابھی تک کوئی سنجیدہ کوشش نظر نہیں